عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہوں گے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ نے پچھلے لیکچرز جو ہیں وہ سنے ہوں گے۔ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں ہمارا موضوع ہے عبادات، اور عبادات میں ہمارے پاس روزہ ہے۔ آج ہم روزہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے روزے کا معنی جانیں گے، اس کے بعد اس کی اہمیت، فضیلت اور احکام جانیں گے۔ اس کے بعد روزے کے حقیقی مقاصد کے بارے میں اور فوائد کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد رمضان المبارک میں عبادت کرنے کی ہم ترغیب حاصل کر سکیں گے، اور اس کے علاوہ رمضان المبارک میں اعتکاف اور شب قدر کی اہمیت کو بھی جان سکیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اور شریعت میں اس کا کیا مطلب ہے۔ سب سے پہلے یہ جانیں گے۔ چلیں جی ڈیئر فرینڈس، پڑھتے ہیں۔ عبادات میں سب سے پہلا ہے روزہ، صوم۔ اب یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلی ہیڈنگ میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا روزہ کا معنی و مفہوم۔ عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں۔ عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں، یعنی کہ یہ جو اردو زبان میں ہم روزہ کہتے ہیں اور عربی زبان میں روزے کو ہم صوم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کسی چیز سے رکنا اور اس کو ترک کرنا۔ اب بیٹا یہ دیکھیں، ترک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوڑ دینا، کسی چیز سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لینا۔ اب یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے شہریت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانے اور دیگر خواہشات کو ترک کرنے کا نام روزہ ہے۔ ترک کرنا، چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر شریعت میں جو اس کا مطلب ہے کلاس، وہ کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر، صبح صادق کا مطلب ہے صبح جب سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ جس وقت ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد سے لے کر آپ کو پتہ ہے سحری کا ٹائم، ٹھیک ہے، سے لے کر غروب آفتاب۔ غروب آفتاب کا مطلب ہے سورج غروب ہونے تک، یعنی کہ مغرب کی جب اذان ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ افطاری کرتے ہیں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تک کھانے پینے سے رک جانے اور دیگر خواہشات کو ترک کرنے کا نام روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر برائی سے دور رہیں گے اور کھانے پینے سے بھی دور رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ٹائم کیا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی اذان تک، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب فجر کی اذان صبح صادق کا مطلب یہاں پر یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں روزے کی اہمیت و فضیلت۔ اب روزے کی اہمیت کیا ہے ہم اس کے بارے میں جانیں گے اور اس کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ روزہ اسلام کا بنیادی رکن اور ایک اہم عبادت ہے۔ روزہ ہر عاقل، بالغ اور مقیم مسلمان پر فرض ہے۔
جس طرح روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں اسی طرح یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بے شک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یعنی کہ جو مسلمان ہیں ان پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ٹھیک ہے، یہاں تک پڑھ لیتے ہیں، پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کے پھر بعد آگے چلیں گے۔ اچھا جی، یہاں پر لکھا ہوا ہے روزے کی اہمیت و فضیلت۔ اوکے جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں روزے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں۔ اب دیکھیں، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے روزہ ایک اسلام کا بنیادی رکن ہے اور یہ ایک اہم عبادت بھی ہے۔ ایک اہم عبادت اس لیے سے ہے کیونکہ یہ مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں، کسی صورت بھی جو ہے وہ چھوڑنا روزہ جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ روزہ ہر عاقل بالغ اور مقیم مسلمان پر فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بالغ ہوتا ہے، جو بھی مسلمان، اس پر روزہ فرض ہے۔ جس طرح روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں اسی طرح یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ ٹھیک ہے، ہم سے جو آنے والی پہلی امتیں ہیں ان پر بھی روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے تھے۔ اب جس طرح سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بے شک سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 183 ہے کہ مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے۔ اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے کہ مسلمانوں پر روزے فرض ہیں یا واجب ہیں۔ بالکل مسلمانوں پر روزے فرض ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اب دیکھیں کلاس، یہاں پر ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں پر روزے کیوں فرض کیے جا رہے ہیں، کیوں یہ عبادت فرض کی جا رہی ہے، تاکہ تم متقی بنو۔ متقی کیا مطلب یہ ہوتا ہے تقوی اختیار کرنا، پرہیزگار بننا۔ ٹھیک ہے، روزے کا مقصد، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے انسان جو ہے برے کاموں سے بچا رہے، برے کاموں سے دور رہے، جن کا اللہ نے جو ہے وہ منع کیا ہے، جن کاموں سے وہ ان کاموں سے دور رہے۔ اب روزے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنا ہے۔ تقوی وہی میں نے بات کی کہ متقی بن جائے انسان، اسپیشلی مسلمان جو ہے، ٹھیک ہے، اور تقوی اختیار کرے، یعنی کہ وہ متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، ایک اچھا انسان بن جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خوبی پیدا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ روزے کے ذریعے سے ہر انسان کے اندر، صفت کا مطلب ہے خوبی۔ تقوی سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کے ڈر سے برے، آگے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تقوی سے کیا مراد ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ڈر سے برے کاموں سے بچا رہے، ٹھیک ہے، برے کاموں سے دور رہے۔ یہ ہمارا پیج نمبر تھا 19۔ اب ہم آگے چلیں گے اور اسی لائن کو کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اوپن یور بک پیج نمبر 20، ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج ہے ہماری بک کا۔ اب دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ کیوں اختیار کروانا چاہ رہا ہے مسلمان سے۔ اللہ تعالیٰ یہ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ جو ہے وہ انسان جو ہے بھوکا رہے، پیاسا رہے، بلکہ یہاں پر انسان کا ہی فائدہ ہے۔ وہ کس صورت میں فائدہ ہے کہ وہ متقی بنے گا، پرہیزگار ہوگا اور برے کاموں سے وہ بچا رہے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں قرآن مجید کی روح سے روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔
میں نے ابھی آپ سے بات کی تھی کہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ مسلمان پر فرض ہے۔ اب ہم پہلے پیراگراف کی یہاں سے لے کر یہاں تک ریڈنگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو ہم ڈسکس کر کے دیکھیں گے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کی روح سے روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، البتہ جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں رکھنا ضروری ہے۔ صبح صادق سے لے کر یعنی کہ اس سے پہلے سحری کا کھانا کھانا اور سورج غروب ہونے کے فوراً بعد افطار کر لینا دین کی تعلیم ہے، یعنی کہ ہمارا مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں ضروری ہیں جو روزہ دار کے لیے بتائی جا رہی ہیں۔ روزے کے اجر و ثواب کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آدمی کا ہر عمل 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ٹھیک ہے، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3823 نمبر ہے اس کا، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے جس روزے کے بارے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ پنک باکس جو ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، یعنی کہ باب الریحان ایک جنت کے دروازے کا نام ہے جہاں سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ صحیح بخاری ہے 1896 نمبر ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، یہ پنک باکس میں ہم سے شیئر کی گئی ہے۔ اب دیکھیں، ابھی ہم نے یہ پڑھا ہے، اب ہم اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں، اس کی کیا وضاحت ہے۔ قرآن مجید کی روح سے روزہ جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جو روزہ ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، لیکن البتہ اس کی 2 کنڈیشنز ہیں، 2 صورتیں ہیں کہ آپ اس کنڈیشن میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ کون کون سی صورتیں ہیں؟ وہ اگر انسان بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اس وقت تو چھوڑ سکتا ہے جب وہ بیمار ہے یا سفر میں ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ سفر اس کا ختم ہو جائے گا اور اس کی بیماری دور ہو جائے گی تو وہ روزہ رکھے گا جو اس نے چھوڑا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ جو ہے اگر فرضی طور پر، یعنی کہ اگر آپ اس دن جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کی معافی ہوگی اس کی وجہ سے، بلکہ آپ جب سفر ختم کر لیں گے، صحت یاب ہو جائیں گے، تو آپ نے بعد میں وہ روزہ جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی یہاں تک؟ آگے چلتے ہیں کہ صبح صادق سے پہلے، یعنی کہ سورج جو ہے وہ نکلنے سے پہلے جو سحری کا ہم کھانا کھاتے ہیں اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی کہ سورج غروب جب ہوتا ہے اس کے بعد جو مغرب کی اذان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت ہم جو افطاری کرتے ہیں اس تک جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ اس کا ٹائم پیریڈ وہاں تک ہوتا ہے۔ یہ کون ہمیں بتا رہا ہے؟ یہ دین کی تعلیم ہے، دین اسلام کی جو واضح جو ہے ٹائم ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے یہاں پر۔ ٹھیک ہے، کہ کون سے وقت سے لے کر کس وقت تک آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر روزے کے اجر و ثواب، یعنی کہ جو روزہ رکھتا ہے جو مسلمان، اس کا کتنا ثواب ملے گا اس کو۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آدمی کا ہر عمل 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا سوائے روزے کے، یعنی کہ اگر وہ نیک عمل کرتا ہے تو اس کا 700 گنا تک اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ روزے کے بارے میں ہی جو ہے وہ مسلمانوں کو یا جس بھی انسان نے روزہ رکھ رہا ہے اس کو بدلہ دوں گا، یعنی کہ اس کو ثواب دوں گا، وہ میرے لیے ہے، یعنی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب روزہ ہم کس کے لیے رکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس؟ اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مکالمہ کر رہے ہیں، کیا بات چیت کر رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ میرے لیے روزہ رکھ رہے ہو تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک دیکھیں، اور یہ بھی ہے کہ روزے
کے دوران جو ہے جب انسان روزہ دار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا عمل جو ہے وہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی کہ جو وہ نیکی کے کام کرتا ہے اس کو اس سے زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے، عام جو ہے وہ روٹین کے جو عام وقت ہوتا ہے اس کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، روزے کے فوائد کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کون کون سے فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے روزہ دار کے دل میں غریبوں کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، جب انسان کو بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ ایک غریب جو ہے جس کو کھانا نہیں ملتا، ٹھیک ہے، جو بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ایک ہر انسان روزہ دار کے دل میں جو ہے اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کا خیال کرتا ہے کہ بھوکا پیاسا رہنا کتنا مشکل کام ہے جو اس کو روزے کی حالت میں محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، غریبوں کے لیے اس کے لیے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیا ہوگا، ہمدردی پیدا ہوگی تو وہ غریب لوگوں کی مدد کرے گا کہ نہیں؟ وہ کرے گا، بالکل کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگلا پوائنٹ ہے، روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ اجر کا مطلب ہوتا ہے ثواب، ٹھیک ہے۔ اب جو روزہ دار ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نمبر 3 ہے، روزہ بہت سے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جب ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، روزے میں ہوتے ہیں، تو ہم بہت سے گناہ نہیں کرتے، یعنی کہ ہم کسی کے لیے برا نہیں سوچتے، منہ سے برا لفظ نہیں نکالتے، جھوٹ نہیں بولتے، بددھیانتی نہیں کرتے، تو کتنے زیادہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ویسے بھی نہیں گناہ کرنے چاہیے، لیکن روزے میں انسان جو ہے وہ زیادہ محتاط ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ روزے دار کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ روزہ دار جو ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اور اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور رضا حاصل ہوتی ہے۔ ہم اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں آگے چل کر۔ رمضان المبارک کا مہینہ معاشرے میں بھائی چارے اور محبت کے جذبات کو پروان چڑھاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ چلے سب سے پہلے ان 3 پوائنٹس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب کا مطلب ہوتا ہے محبت، رضا کا مطلب ہوتا ہے راضی ہونا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو اسٹوڈنٹس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کو پھر کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس سے پھر کوئی بھی جو ہے خوش قسمت نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور وہ کون ہوتا ہے؟ روزہ دار ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ اب دیکھیں، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ معاشرے میں بھائی چارے، اب دیکھیں جس طرح مثال کے طور پر عید میں لوگ، جب ہماری عید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور رمضان میں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، غریب لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے، جو ایک کس چیز کی علامت ہے؟ بھائی چارے کی۔ بھائی چارے کا مطلب ہوتا ہے بھائی بھائی بن کر رہنا، ٹھیک ہے، آپس میں اتفاق سے رہنا، محبت سے رہنا، بھائی چارے سے رہنا، یہ بھائی چارہ ہے، ٹھیک ہے، اور محبت کے جذبات کو پروان چڑھاتا ہے۔ اچھا جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب دیکھیں یہاں پر محبت کے جذبات کو پروان چڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، بھائی چارہ ہوگا، محبت ہوگا، ٹھیک ہے، محبت ہوگی معاشرے میں تو کیا ہوگا، معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا، ٹھیک ہے، لوگ خوشحال ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے مشکل وقت میں، اور ان کو ایک دوسرے کا احساس ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے اتنی اچھی باتیں ہیں، یہ کس کی وجہ سے ہیں؟ رمضان المبارک کی وجہ سے ہیں، اس مبارک مہینے کی وجہ سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب رمضان المبارک کے آخری 10 دن، ٹھیک ہے، مسجد میں اعتکاف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا، اب اعتکاف کیوں بیٹھا جاتا ہے، اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو رمضان المبارک کے جو 20 روزے گزر جانے کے بعد جو آخری 10 روزے ہوتے ہیں اس میں اعتکاف بیٹھا جاتا ہے۔ جو خواتین ہیں وہ گھروں میں جو ہے وہ اعتکاف کا جو ہے وہ اہتمام کرتی ہیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، تبھی ہم ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک الگ جگہ پر بیٹھ کر، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے دنیا داری میں ہم اکثر اوقات اپنی نمازیں روزے جو ہیں وہ ہم سے جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر اعتکاف اس لیے بیٹھا جاتا ہے کیونکہ ایک الگ جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا جو ہے وہ ہر مسلمان کو جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے مسلمان کو، اور یہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ خوش قسمتی کا جو ہے بہت اچھا موقع بھی ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اعتکاف بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے لکھا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، ٹھیک ہے، اور وصال تک آپ کا یہی معمول رہا۔ اسی طرح ان دنوں میں لیلۃ القدر کی تلاش بھی کرنی چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کی آخری 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی خیر و برکت والی رات ہوتی ہے، اور یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ایک رات میں اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو وہ کتنی زیادہ راتوں سے وہ بہتر ہے، یعنی کہ اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ اب پڑھیں گے۔ چلیں جی اسٹوڈنٹس، ہم اب یہ لاسٹ پیراگراف کو دیکھ لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کا یہ معمول بناتے تھے کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ تھا، یعنی کہ آخری جو 10 روزے ہوتے ہیں اس میں اعتکاف بیٹھتے تھے، یعنی کہ ایک الگ جگہ متعین کر لیتے تھے اور وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وصال کا مطلب ہوتا ہے کلاس، وفات ہونے تک، یعنی کہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح سے ان دنوں میں لیلۃ القدر کی تلاش بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے، ٹھیک ہے، 1000 راتوں سے بہتر رات ہے۔ وہ کون سے آخری جو عشرہ ہے اس میں جو 5 طاق راتیں ہوتی ہیں، 5 طاق راتیں کون کون سی ہوں گی کلاس؟ 21واں روزہ ہو جائے گا، 23واں، 25واں، 27واں اور 29واں، ٹھیک ہے، 29 جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 29واں۔ ان 5 جو ہے وہ راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بڑی خیر و برکت والی رات ہوتی ہے۔ یہ رات جو ہے اگر ہم اس میں عبادت کرتے ہیں تو وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، جو ہمارے لیے جو ہے وہ خیر و برکت کا جو ہے باعث بنتی ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، قرآن پاک جو ہے وہ پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سحری اور افطاری بنانے میں گھر والوں کی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، سب سے مین چیز، یعنی کہ کام کرنے میں جو ہے وہ باقی گھر والوں کی بھی مدد کرنا بہت ضروری ہے، اور رمضان المبارک میں غریبوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر رمضان المبارک میں غریبوں کی کیوں بات کی جا رہی ہے کلاس؟ اس لیے کہ رمضان کے روزے رکھنے سے جو ہے وہ احساس ہوتا ہے ہر مسلمان کو، ٹھیک ہے، کہ جو غریب لوگ ہیں، جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں، وہ کس طرح سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں، ان کے لیے محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، اس میں جو ایک نیکی جو ہے وہ اس کا اجر جو ہے وہ کتنا زیادہ گنا، اس کا 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا بہت زیادہ ثواب کر دیا جاتا ہے، جو ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر مسلمان کو روزے رکھنے کی، رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ اس کو اس میں عبادت کرنے کی جو ہے وہ توفیق دے، ٹھیک ہے، اور ہمیں ہر اچھا کام کرنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے جس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ اپنا رمضان کا جو مہینہ ہے وہ کس طرح سے مناتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، اور کس طرح سے لوگوں کی مدد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک آپ نے ایسی بات لکھنی ہے جس سے جو آپ نے اپنے رمضان میں جو ہے وہ باقی لوگوں کے ساتھ مل کر کسی کی مدد کی ہو یا کوئی بھی اچھا کام کیا ہو، آپ نے اس ایکٹیویٹی میں وہ کام مینشن کرنا ہے، لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جس کو پڑھ کر آپ کو بہت خوشی ہوگی اور اس سے آپ کو جو ہے وہ اور نیکی کرنے کا جذبہ جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیں جی نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے انشاءاللہ، جب تک آپ جو ہے وہ
اس چیپٹر کو لازمی پڑھیے گا اور اپنے ایگزامس کی تیاری کے لیے جو ہے وہ اس سے مدد لیجیے گا۔ چلیں جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا کلاس۔ اللہ حافظ۔